یہ ناممکن ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ 15 مہینے کا حمل، اور یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر زیدی چیخے، ان کے ہاتھ میں رپورٹ تھی اور ہاسپٹل کی پوری ٹیم زمین پر میرے قدموں میں گھٹنے کے بل گر پڑی۔ میں بیڈ پر لیٹی یہ سب دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ میرے رحم میں کیا پل رہا ہے۔ میرا نام صوبیہ ہے۔ میں ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور میں ان کی اکلوتی اولاد۔ میرا باپ غریب ضرور تھا، بسیدہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لیکن میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ میں اپنے باپ کے کچے گھر میں ایک شہزادیوں جیسی پرسکون زندگی گزاری تھی۔ محبت کے باوجود ہمارے گھر میں سکون تھا، اور ابا کی محبت نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایک شام ابا کام سے واپس آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے تل ملا رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ صوبیہ بیٹی، ادھر آؤ، دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ ابا نے مجھے آواز دی۔ ہاں جی ابا، یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا بیٹا، اور میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ ابا نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ابا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بیٹی، ہر لڑکی کو ایک دن اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک محفوظ اور خوشحال زندگی دے کر جاؤں۔ ابا کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا۔ میری شادی کر دی گئی۔ میرے شوہر، جس کا نام وقاص تھا، ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان تھا۔ میں غریب تھی لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی تھی، اسی لیے مجھے اتنا اچھا اور امیر رشتہ مل گیا۔ ابا بہت خوش تھے کیونکہ بیٹی اب کسی کے گھر کی بہو بن کر خوشحال زندگی گزارے گی۔ وقاص کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اس کے پاس گاڑیاں، دکانیں، ہر وہ آسائش موجود تھی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ صوبیہ، تم میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ ہو۔ وقاص نے شادی کی پہلی رات مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میں غریب آپ کی بیٹی ہوں، مجھے اتنے بڑے گھر کے طور طریقے نہیں آتے۔ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، تمہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بن کرو۔ تمہاری خوبصورتی اور سادگی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری شادی کے 2 سال بعد ہی ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صدمہ میری بہت بڑا تھا، لیکن وقاص نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 7 سال گزر گئے۔ ہم دونوں کی محبت میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے اولاد کی کمی محسوس ہوتی۔ میں خاندان والوں کی باتیں اور تانے سن سن کر رونے لگ پڑتی تھی۔ وقاص مجھے ڈانٹتا۔ 7 سال ہو گئے ہماری شادی کو، ہم نے ہر ڈاکٹر کو دکھا لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے ایک رات روتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ وقاص نے میرے آنسو صاف کیے، لیکن کیا تم مجھ سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دور تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جب اللہ کو منظور ہوا تو اولاد بھی مل جائے گی۔ مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ وقاص نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھاما۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ہم دونوں شہر سے باہر ایک تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ موسم خراب تھا اور سڑک پر پھسلن تھی۔ وقاص گاڑی تیز چلا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے آنے والے ایک ٹرک نے ہماری گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ گاڑی الٹی ہوئی، کھائی میں جا گری۔ دھماکے کی تیز آوازیں، شیشے ٹوٹ گئے، پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میرے پورے جسم میں شدید درد تھا، خاص طور پر میری سیدھی ٹانگ میں ناقابل برداشت تکلیف تھی۔ وقاص کہاں ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ میں نے نرس سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں، وہ دوسرے کمرے میں ہیں، نرس نے جواب دیا۔ میری ٹانگ میں بہت درد ہے، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلائیں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ صوبیہ بی بی، آپ کو ہوش آ گیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا خبر ہے؟ میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ آپ کی سیدھی ٹانگ بری طرح متاثر ہو چکی ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکی اور انفیکشن کا خطرہ تھا۔ آپ کی جان بچانے کے لیے ہمیں آپ کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ آپ اب ایک ٹانگ سے محروم ہو چکی ہیں۔ ہاں، یہ سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں چیخ کر رو پڑی۔ اسی وقت وقاص کمرے میں آیا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی لیکن وہ چل رہا تھا۔ وقاص، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں معذور ہو گئی ہوں، میں روتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی محبت نہیں تھی، وہ اجنبی لگ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو، جو ہونا تو ہو گیا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور باہر چلا گیا۔ میں 1 مہینے تک ہاسپٹل میں پڑی رہی۔ وقاص ہفتے میں 1 بار آتا، دور سے دیکھتا اور چلا جاتا۔ نرسیں تانے دیتی۔ ایک دن وہ آیا، اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ ان کاغذات پر دستخط کر دو صوبیہ، اس نے کہا۔ میں نے فائل کھولی تو وہ طلاق نامہ تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے ساتھ جی نمٹنے کی قسمیں کھائی تھی، تم مجھے اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ میں رونے لگی۔ میں ایک معذور عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اس نے بے رحمی سے کہا۔ وہ بے رحمی اور تفصیل سے بولا، میری محبت تمہاری خوبصورتی سے تھی،
تمہارے جسم سے تھی، اب تم کسی کام کی نہیں رہی، ایک بوجھ بن چکی ہو۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، یہ لو طلاق کے کاغذات، اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ وہ پلٹ کر بنی دیکھتا اور مجھے اس سرکاری ہاسپٹل کے بستر پر لاوارث چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ دن مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا وہی محبوب شوہر تھا جو مجھ سے بے شمار محبت کرتا تھا۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اس کی محبت صرف میری خوبصورتی سے تھی۔ آج میں ایک ٹانگ سے معذور ہوئی تو وہ اپنے تمام وعدے اور قسمیں توڑ کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت مجھے کوئی بھی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ ماں باپ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں تھا جو آ کر میرا حال پوچھتا۔ میں اکیلی لاوارثوں کی طرح گورنمنٹ ہاسپٹل کے بستر پر پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ دنیا کی بے بسی اور مطلب پرستی میرے سامنے ننگی ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد میں زخم بڑھنے لگے اور ہاسپٹل والوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف وہی کپڑے تھے جو میں نے حادثے کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور مشکل قدموں سے ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے سر پر کوئی چھت نہیں تھی۔ میں ہاسپٹل کے کونے میں بنی بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اچانک ایک عمر رسیدہ عورت میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے میری حالت دیکھی اور میری کٹی ہوئی ٹانگ پر نظر ڈالی۔ کیا ہوا بیٹی؟ تم اس حالت میں یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس عورت نے نرمی سے پوچھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھے معذور ہونے پر طلاق دے دی ہے اور میرے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں۔ میں نے بے جان لہجے میں جواب دیا۔ میرے اندر اب رونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس شہر میں بے آسرا لڑکیوں کا کھلے آسمان تلے رہنا موت سے بھی بدتر ہے، اس عورت نے کہا۔ یہاں قریبی دارالامان ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ وہاں تم جیسی بے سہارا عورتیں رہتی ہیں، کم از کم تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ میں نے اس عورت کے مشورے پر دارالامان کا رخ کیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان اونچی مضبوط دیواروں کے پیچھے میری زندگی کا ایک اور سخت امتحان میرا انتظار کر رہا ہے۔ دارالامان کی دیواریں مجھے خوفزدہ کرتی تھی۔ میں ایک ٹانگ کے سہارے بیساکھیوں پر چلتی تو وہاں موجود ہر عورت مجھے عجیب نظر سے دیکھتی۔ میری خوبصورتی اب بھی ویسی ہی تھی، میرے چہرے کی کشش میں کوئی کمی نہیں آئی، مگر ایک ٹانگ کی محرومی نے میرے وجود کو سوال بنا دیا۔ جب بھی میں راہداری سے گزرتی سرگوشیاں میرے کانوں سے ٹکراتی۔ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے شوہر نے تمہیں صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا؟ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی جو تم چھپا رہی ہو۔ میرے ساتھ والے بستر پر موجود روبینہ نے ایک دن مجھ سے سیدھا سوال کیا۔ اس کے چہرے پر تجسس تھا مگر لہجے میں طنز زیادہ تھا۔ مرد کی محبت اکثر جسم تک محدود ہوتی ہے روبینہ، جب جسم ساتھ نہ دے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ میں تلخ لہجے میں جواب دیا اور رخ موڑ لیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموشی، پھر بولی، 7 سال کا رشتہ ایسے ختم نہیں ہوتا، تم سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ کمرے کے دوسرے کونے سے شبانہ نے بھی بات میں حصہ لے لیا۔ اس کی آواز میں زخموں کو اور گہرا کر رہی تھی۔ غلطی صرف یہ تھی کہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تو سوال کرنا چھوڑ دو، میں نے غصے سے کہا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر میں ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے رب کے اور قریب ہو گئی تھی۔ پہلے بھی نماز پڑھتی تھی مگر اب میری راتیں بھی عبادت میں گزرنے لگی۔ میں رات کے آخری پہر اٹھتی، وضو کرتی اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر دیر تک روتی رہتی۔ میری سسکیاں رات کی خاموشی میں گونجتی تھی۔ یا اللہ، جو تیری مرضی تھی وہ تو نے کر دیا، اب آگے کی زندگی آسان کر دے، مجھے ان تانوں اور اس درد سے نکال دے۔ میں گر گرا کر دعا مانگتی، میرے آنسو جائے نماز کو بھگو دیتے اور دل پر ایک بوجھ سا رہتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرا رب میری فریاد سن رہے۔ دارالامان کی انچارج میڈم شکیلہ ایک سخت مگر اصولوں کی پابند عورت تھی۔ وہ رات کو راؤنڈ پر آتی اور مجھے جاگتا دیکھ کر رک جاتی۔ صوبیہ، تم رات بھر جاگتی رہتی ہو، اپنی صحت کا خیال رکھو، تم پہلے کمزور ہو چکی ہو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے ایک رات نرمی سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آتی میڈم، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں اللہ سے بات کرتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، دن بھر لوگوں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، یہ دارالامان ہے، یہاں ہر عورت اپنے دکھ کے ساتھ آئی ہے، تمہیں ان باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا ہوگا۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہی۔ میرا معمول تھا کہ میں تہجد کے وقت اٹھتی اور اپنے رب سے باتیں کرتی۔ اسی طرح ایک رات سردی بہت زیادہ تھی، اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بجلی نہیں تھی۔ میں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ ابھی میں نے نیت باندھی ہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً نماز توڑ دی۔ کون ہے وہاں؟ کون اندر آیا ہے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پورا جسم کانپنے لگا۔ دل میں شدید خوف بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ میں نے خود اندر سے بند کیا تھا لیکن شاید کنڈی ٹھیک سے نہیں لگی تھی، وہ ڈھیلی رہ گئی۔ کوئی جواب نہیں آیا اور خاموشی مزید خوفناک ہوتی گئی۔
اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے یا کوئی بلی ہوگی۔ میں دوبارہ نیت باندھنے کے لیے مڑی، دل کو سنبھالا، لیکن اچانک اندھیرے میں کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میرے منہ پر زبردستی کپڑا رکھا گیا اور چیخ دب گئی۔ میں نے پوری طاقت سے مزاحمت کی مگر وہ بہت مضبوط، میں ایک ٹانگ سے معذور کمزور عورت، کچھ نہ کر سکی۔ میں نے اسے نوچنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ اسے مجھے زمین پر گرا کر خود کو غالب کر لیا اور میں احساس ظلم کیا، پھر اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اگلی صبح میں ٹوٹی ہوئی حالت میں اٹھ نہ پائی۔ میرا جسم اور روح دونوں بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ میں خود کو گھسیٹ کر باتھ روم تک لے کر گئی اور گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ دل ٹوٹ چکا تھا، مجھے لگا جیسے میری عزت بھی مجھ سے چھن گئی۔ میں نے اپنے جسم کو بار بار دھویا مگر سکون نہ ملا۔ وہ اذیت میرے اندر سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صوبیہ، تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ روبینہ نے پوچھا۔ کیا تم ساری رات روتی رہی ہو؟ اور چہرہ زخمی کیوں ہے؟ میں نے دوپٹہ کھینچ کر چہرہ چھپایا اور جھوٹ بول دیا۔ میں گر گئی تھی۔ میں کچھ بھی سچ بتا نہیں سکی۔ مجھے ڈر تھا لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیں گے، دارالامان میں بات پھیل جاتی اور میں مزید بدنام ہوتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، اندر ہی اندر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں تنہائی میں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مسلسل مجھے چکر آتے اور متلی رہتی، جسم کمزور ہوتا گیا۔ میڈم شکیلہ نے مجھے دیکھا تو فوراً فکر مند ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ڈسپینسری لے جانے کا حکم دیا۔ وہاں ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور ٹیسٹ لکھے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے مجھے بتایا تم حاملہ ہو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں چیخ پڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ میں روتی رہی۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، رپورٹ بالکل درست ہے، تم حاملہ ہو۔ اب تم جانتی ہو یہ بچہ کس کا ہے۔ یہ سن کر میری دنیا اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آئی اور خود کو بند کر لیا۔ میں نے اللہ سے گر گرا کر دعا کی، یا رب، میں بے گناہ ہوں، مجھے یہ سخت آزمائش کیوں دی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بچہ نہیں رکھوں گی، میں اس عمل کو ختم کر دوں گی۔ ہمت نہ رہی کیونکہ میں اس درد و بدنامی کے ساتھ جی نہ سکوں۔ میں ساری رات روتی رہی اور صبح کا انتظار کرتی رہی۔ فجر کی اذان کے وقت تھکاوٹ اور رونے سے آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نظر سرہانے پر رک گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی طے کی ہوئی پرچی رکھی ہوئی تھی۔ یہ پرچی یہاں کہاں سے آئی؟ رات تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے پرچی اٹھائی اور خود سے سوال کیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا، کوئی اندر نہ آ سکا۔ کھڑکیاں بھی بند تھی اور کنڈی مضبوطی سے لگی ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پرچی کھولی اور پڑھنے لگی۔ اس پر سرخ پین سے موٹے حروف میں الفاظ لکھے تھے۔ جیسے ہی میں نے وہ الفاظ پڑھے دل دہل گیا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور سانس رک گئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، خوف پڑنے لگا۔ اس پرچی پر لکھا تھا، بچے کو لازمی جنم دینا، اگر تم نے بچہ ضائع کیا تو اچھا نہیں ہوگا، قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ یہ الفاظ خوفناک انداز میں لکھے۔ میں کانپنے لگی اور پرچی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانس تیز ہو گئی۔ کوئی میرے ارادے سے مکمل طور پر واقف تھا۔ ڈر بڑا، کوئی میری سوچوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں سہم گئی۔ میں خوف کے مارے پسینے میں بھیگ گئی۔ بری طرح کمرے کی بند دیواریں مجھ پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پرچی مٹھی میں بھینچ لی۔ سختی سے میرا دل ڈرے پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑانے لگا۔ وہ الفاظ ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے، بار بار، کہ بچے کو لازمی جنم دینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونجتے رہے مسلسل۔ میں جو حمل ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اب شدید خوف اور الجھن میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ میڈم شکیلہ نے دروازہ زور سے کھٹکھٹاتے ہوئے پوچھا کہ دروازہ کھولو، ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں میڈم، بس تھکاوٹ ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے جلدی سے پرچی چھپائی اور خود کو سنبھالا۔ جلدی باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے کہا اور قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے بیساکھی سنبھالی اور باہر آئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے ہر نظر مجھے گھورتی محسوس ہوئی۔ روبینہ نے سب کے سامنے کہا، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ شبانہ نے طنز کیا، یہ عبادت کا ڈرامہ کرتی رہی۔ سب عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی اور ماحول باری ہو گیا۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میں کیسے بتاتی سب کو؟ میڈم شکیلہ نے سب کو خاموش کرایا مگر سختی سے دیکھا۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں روئی، گر گرائی، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا اور مجھے جھوٹا سمجھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ میں کمرے تک محدود رہوں۔ میں تنہائی میں گئی اور روتی رہی، دل شکستہ تھا۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو بند رکھا کمرے میں۔ میں صرف اللہ سے بات کرتی اور سکون ڈھونڈتی رہی۔ میرا پیٹ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور کمزوری آئی۔ شبانہ نے طنز کیا، تمہارا گناہ تمہارے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا، صبر سے۔ 9 مہینے گزر گئے مگر بچے کی پیدائش نہ ہوئی۔ 10واں مہینہ بھی گزر گیا لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔
میں خود بھی حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو پیدا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ 10 مہینے گزر گئے ہیں، کہیں کوئی بلا تو نہیں پال رکھی تم نے اپنے اندر؟ شبانہ نے خوف اور کراہت کے ملے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ جب میں کچن سے پانی لینے نکلی، میں خود اس حالت سے شدید خوفزدہ تھی اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے جسم میں شدید درد رہتا، لیکن پیدائش کا کوئی وقت نہیں آ رہا تھا۔ میں بمشکل اپنے آنسو روک کر دھیمی آواز میں جواب دے رہی تھی۔ میرا بھاری وجود میرے کٹے ہوئے پاؤں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ 10 مہینے کے بعد 11واں مہینہ، پھر 12واں مہینہ، 12 مہینے گزر گئے، پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ دارالعمان کے اندر کا ماحول بھی اب خوف میں بدلنے لگا۔ وہ سب مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ انہیں لگنے لگا کہ مجھ پر کوئی سایہ ہے یا میرے اندر کوئی شیطانی چیز پل رہی ہے۔ اس عورت کو یہاں سے نکال لو۔ میڈم شکیلہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ابھی تک حاملہ ہے۔ روبینہ نے میڈم شکیلہ کے دفتر میں جا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کے چہرے پر واضح خوف تھا اور وہ مجھ سے ایک عجیب سی وحشت محسوس کرنے لگی تھی۔ میں خود حیران ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسا کبھی نہیں سنا کہ کوئی عورت 12 مہینے سے حاملہ ہو۔ میڈم شکیلہ نے پریشانی سے سر جھکا لیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ دارالعمان کی بدنامی کے ڈر سے مجھے کسی بڑے ہاسپٹل بھیجنے سے گریز کر رہی تھی۔ 12 مہینے کے بعد 13واں اور 14واں اور پھر 15واں مہینہ گزر گیا۔ میرے یہاں بچے کی پیدائش نہ ہوئی۔ میری حالت اب دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ میرا جسم انتہائی کمزور ہو چکا تھا اور میرا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھ چکا تھا۔ مجھے سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی اور میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ میرے اندر موجود وہ وجود نہ حرکت کرتا تھا، نہ کوئی تکلیف دیتا تھا، بس ایک بوجھ تھا جو روز بروز بڑھ رہا تھا۔ 15 مہینے گزر گئے۔ میڈم شکیلہ خدا کے لیے مجھے کسی ہاسپٹل لے چلے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، میری جان نکل رہی ہے۔ میں نے درد اور بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں ایمبولینس منگواتی ہوں۔ اب یہ معاملہ دارالعمان میں چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ میڈم شکیلہ نے آخرکار ایمبولینس کو کال کر دی۔ ان کے چہرے پر بھی شدید پریشانی اور خوف طاری ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے نظر چرانے لگی تھی۔ جب مجھے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں رکھا گیا تو دارالعمان کی تمام عورتیں دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں طنز کی جگہ ایک عجیب سی دہشت تھی۔ میں گھبراتی ہوں ہاسپٹل پہنچی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کی مدت 9 مہینے ہے، لیکن میرے 15 مہینے گزر چکے تھے۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا اور مجھے وہ پرچی یاد آنے لگی جس پر لکھا تھا قدرت کا کرشمہ دیکھنا، مریضہ کی حالت بہت غیر معمولی ہے۔ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ ایمرجنسی میں موجود ڈیوٹی ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی میڈم شکیلہ سے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دارالعمان کی رہائشی ہے اور سب سے حیران کن بات یہ کہ یہ پچھلے 15 مہینوں سے حاملہ ہے۔ میڈم شکیلہ نے ہچکچاتے ہوئے حقیقت بیان کی۔ میڈم شکیلہ کی بات سنتے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ رک گئے اور اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی غیر معمولی وجود ہوں۔ 15 مہینے، یہ ناممکن ہے، آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں، ایسا کوئی کیس آج تک میڈیکل ہسٹری میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، یہ سچ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ چاہیں تو میرے سارے ٹیسٹ کروا لیں، میں 15 مہینے سے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں، پلیز مجھے اس اذیت سے نکالے۔ میں روتے ہوئے بمشکل اپنے کانپتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ میرا سارا جسم بے جان سا بستر پر پڑا تھا اور میں اس نامعلوم کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا فوراً الٹرا ساؤنڈ کرو اور تمام سینئر ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں بلاؤ، یہ کیس بہت عجیب اور پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے پیشانی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے نرس کو ہدایت دی۔ اس کے لہجے میں حیرت اور تجسس بڑھ چکا تھا۔ مجھے الٹرا ساؤنڈ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائے ہوئی تھی۔ نرس نے میرے پیٹ پر ٹھنڈا جیل لگایا اور ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا۔ مشین کی سکرین آن ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بچہ زندہ ہے؟ یہ اندر ہی ختم ہو چکا ہے۔ 15 مہینے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، میڈم شکیلہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ڈاکٹر اسکرین کو گھورتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے مشین کا پروب میرے پیٹ سے ہٹا دیا اور پیچھے لڑکھڑا گیا۔ اگلے لمحے ڈاکٹر صاحب اور ہاسپٹل کی پوری ٹیم زمین پر میرے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑی، معافی مانگنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں معاف کر دے صوبیہ بی بی، ہم نے آپ کو ایک عام عورت سمجھا اور آپ پر شک کیا، ڈاکٹر نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں گہری ندامت اور یقین کی شکست صاف جھلک رہی تھی جسے مجھے یہ شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ کیوں میرے قدموں میں بیٹھے ہیں؟ مجھے صاف بتائیں، میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ میں نے بستر پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آخری وقت قریب محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے ہیں تم بے گناہ ہو، تم کوئی عام عورت نہیں ہو بلکہ بہت خاص ہو، لیڈی ڈاکٹر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے جو کچھ دیر پہلے حقارت میں بدل گئے تھے۔
تو پھر مجھے حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ میری پریشانی میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے درد سے کراہتے ہوئے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میرا جسم کمزور ہو چکا تھا اور میرا پیٹ کا بھاری بوجھ میری جان نکال رہا تھا۔ تمہاری الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے مطابق تم 15 مہینے سے حاملہ ہو، لیکن ابھی تک بچہ نہیں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر نے زمین سے اٹھتے ہوئے رپورٹ میرے سامنے رکھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچہ 15 مہینے تک پیٹ میں کیسے رہ سکتا ہے اور زندہ کیسے ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے ذہن میں پرچی گھوم رہی تھی جس پر لکھا تھا قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ یہی تو قدرت کا کرشمہ ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بچے کی گروتھ بہت سلو ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سا بوجھ تھا جو کمرے میں پھیل گیا۔ لیکن کیا وہ نارمل ہے؟ کہ اسے کوئی بیماری تو نہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ بیمار نہیں ہے، لیکن اس کے دل سے دھڑکن کی جگہ روشنی نکل رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ سنتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا دل سے روشنی نکل سکتی ہے؟ اسی وقت میڈیکل شکیلہ اور باقی عورتیں اندر بلا لی گئیں۔ ڈاکٹر نے اسکرین دکھائی اور حقیقت سمجھائی۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ ہم نے اسے غلط سمجھا تھا اور تانے دیتے رہے۔ میڈم شکیلہ نے روتے ہوئے ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید ندامت تھی۔ مجھے معاف کر دو صوبیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ روبینہ نے آگے بڑھ کر میرے کٹے پاؤں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اب شرمندگی میں بدل چکی تھی۔ 15 مہینے کے انتظار کے بعد آخرکار میرے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ لیبر روم میں ہر شخص حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی جلد پر عجیب سی چمک تھی اور سینے سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ زندہ معجزہ ہے، ڈاکٹر نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر کوئی حیران تھا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا۔ اس خبر کے بعد شہر میں یہ واقعہ پھیل گیا۔ دارالامان کے مالک کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے مجھے اور بچے کو دیکھا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یہ میرے ادارے کے لیے بڑا داغ ہے، میں انصاف دلاؤں گا، انہوں نے کہا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا کر کہا، مجھے انصاف چاہیے۔ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں اب کمزور نہیں رہی۔ اس موضوعاتی بچے نے مجھے نئی طاقت دے دی ہے۔ ہاشم نے کہا۔ میں مکمل تحقیق کراؤں گا۔ تمام عملے کا DNA ٹیسٹ ہوا۔ کئی دن بعد لیبارٹری رپورٹ آ گئی۔ ہاشم وہ رپورٹ لے کر میرے پاس آئے۔ صوبیہ بی بی، مجرم پکڑا گیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت میری کسی موت سے کم نہیں تھی، ہاشم نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ میں طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ کون ہے وہ شخص جس نے میری زندگی تباہ کی؟ میں نے کہا۔ میرا خون کھول رہا تھا اور دل انتقام کی آگ میں تھا۔ وہ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اس رات وہ نشے کی حالت میں دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا۔ ہاشم نے سر جھکا کر روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دارالامان کے عملے کا DNA بھی اسی سے میچ ہوا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے رپورٹ گرنے لگی اور میں کام گئی۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گی، چاہے وہ آپ کا ہی خون کیوں نہ ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا اور عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاشم نے بھی اپنے بھائی کی حمایت نہیں کی اور پولیس کو سونپ دیا۔ پورا شہر اس انکشاف پر سکتے میں آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ جو مجھے قصوروار کہتے تھے اب نظر بھی نہ ملا سکے۔ ایک عالم دین کو اس کیس اور بچے کی حقیقت بتائی گئی۔ انہوں نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ ظلم کا نہیں موضع کا بچہ ہے۔ اس عورت کے ساتھ عبادت کے وقت زیادتی ہوئی اور وہ بے گناہ ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل کو سکون سا ملا۔ میں روتے ہوئے پوچھا، اللہ نے مجھے یہ سب کیوں دیا؟ عالم نے کہا، یہ آزمائش تمہارے درجے بلند کرنے کے لیے تھی اور یہ بچہ تمہارے لیے رحمت اور حفاظت کی علامت بنایا گیا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیا یہ روشنی خطرناک تو نہیں ہے بچے کے لیے؟ عالم نے کہا، نہیں، یہ حفاظت اور خیر کی نشانی ہے۔ یہ بچہ جہاں بھی جائے گا وہاں خیر اور سکون پھیلائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ظالم کو عدالت نے سزا دے دی۔ ہاشم شرمندگی سے میرے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور سکون محسوس کیا۔ ہاشم نے کچھ دن بعد مجھ سے نکاح کی پیشکش کی۔ میں حیران تھی مگر اس کی نیت صاف اور عزت والی تھی۔ میں نے مشورے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس نے مجھے عزت دی اور میرے بچے کو اپنا بیٹا بنایا۔ آج میں اسی دارالامان کی ذمہ دار ہوں اور انصاف قائم رکھتی ہوں۔ میں ہر عورت کے لیے حفاظت اور امید بننے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا بیٹا آج بھی لوگوں کے لیے خیر اور روشنی کا ذریعہ ہے اور میں نے جان لیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔